السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قصص الفلاح یوٹیوب چینل پر خوش آمدید۔ اگر آپ روزانہ ایمان افروز واقعات سننا چاہتے ہیں تو آگے بڑھنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبا دیں، ساتھ میں نوٹیفیکیشن کو بھی آن کر لیں۔ آج ہم سنیں گے دور رسالت کے مذاق کا وہ عجیب واقعہ جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی مسکرا اٹھے۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک قافلے کا سفر تھا اور قافلے میں موجود تھے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ۔ دوران سفر کھانے کا وقت آیا تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے کھانا تیار کروایا۔ سالن پک گیا اور روٹیاں بھی تیار کر لی گئیں۔ خوشبو ایسی پھیلی کہ بھوک سے پیٹ میں چوہے دوڑنے لگ گئے۔ اب ہوا یوں کہ کھانا تیار ہو جانے کے بعد حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی کام سے باہر چلے گئے اور کھانے کی نگرانی ایک صحابی کے حوالے کر گئے۔ اتفاق سے وہاں پر موجود ایک دوسرے صحابی کو ایسی زبردست بھوک لگی کہ آنکھوں کے سامنے تارے نظر آنے لگے اور وہ بیچارے نڈھال ہو کر نگران کے قریب پہنچے اور ادب سے کہا کہ بھائی خدا کا واسطہ ایک روٹی دے دو، بھوک سے جان نکل رہی ہے، مجھ سے تو اب اٹھا بھی نہیں جا رہا۔ نگران صحابی نے بڑا ہی بااصول جواب دیا، نہیں بھائی، جب تک لشکر کے امیر یعنی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس نہیں آ جاتے میں کسی کو کھانا نہیں دے سکتا، کیونکہ وہ کھانے کی حفاظت پر میری ذمہ داری لگا کر گئے ہیں اور یہ خیانت ہوگی۔ اب دوسرے صحابی کو بھوک کی شدت، کمزوری اور نقاہت محسوس ہو رہی تھی اور روٹی کا بس ایک نوالا ہی درکار تھا۔ انہوں نے پھر کہا، بھائی آدھی روٹی ہی دے دو، کچھ تو سہارا ہو۔ مگر نگران صحابی قانون کے بڑے سخت پابند تھے، انکار، انکار اور صرف انکار۔ تو صحابہ جیسے مقدس تھے ویسے ہی ان میں خوش طبعی اور مزاح کی عادت بھی موجود تھی، چنانچہ انہوں نے دل ہی دل میں کہا کہ اچھا تو روٹی نہیں دیتا، اب دیکھ میں کیا کرتا ہوں اور تجھ سے کیسے انتقام لیتا ہوں۔ کچھ دیر بعد وہ جنگل کی طرف نکل گئے۔ چلتے چلتے سامنے سے ایک دیہاتی چودھری آتا ہوا نظر آیا، اونٹنی پر سوار، شاندار لباس، بڑا ٹھاٹھ باٹھ۔ دور سے ہی معلوم ہو جاتا تھا کہ گاؤں کا کوئی رئیس اور سردار ہے۔ اس صحابی نے فوراً موقع دیکھا اور پوچھا کہ چودھری صاحب کہاں جا رہے ہیں؟ چودھری بولا کہ غلام خریدنے جا رہا ہوں، کھیتی باڑی کے کام کے لیے مجھے ایک غلام کی ضرورت ہے۔ تو وہ صحابی کہنے لگا، تو پھر قسمت آپ کی بہت اچھی ہے، میرے پاس ایک غلام موجود ہے، زبردست، سمجھدار، محنتی اور کھیتی باڑی کے کام کو بھی خوب جاننے والا ہے، اور صرف 500 درہم میں۔ چودھری کی آنکھیں چمک اٹھی، فوراً سودا پکا کر لیا اور 500 درہم اس صحابی کے ہاتھ میں تھما دیے۔ پھر صحابی نے دور سے ہی اس نگران صحابی کی طرف اشارہ کیا اور کہا کہ وہ رہا غلام، لیکن ایک بات سن لو۔ چودھری نے کہا کہ ہاں بولو۔ وہ صحابی کہنے لگے کہ ان کا تھوڑا سا دماغی مسئلہ ہے، جب پکڑو گے تو چیخے گا اور شور مچائے گا اور کہے گا کہ میں آزاد ہوں، مگر تم نے گھبرانا نہیں، بس اس کو پکڑ کر اونٹ پر بٹھا لینا اور اپنے ساتھ لے جانا۔ چودھری نے ہنستے ہوئے کہا، ارے بھائی، ہر غلام بندے کو یہی مسئلہ ہوتا ہے کہ وہ خود کو آزاد سمجھتا ہے، میں یہ معاملہ سنبھال لوں گا۔ اب چودھری وہاں پہنچا، نگران صحابی کو گردن سے پکڑا اور کہا کہ چل میرے ساتھ۔ نگران صحابی بوکھلا گئے اور کہنے لگے کہ کہاں اور کیوں، تم کون ہو؟ چودھری نے کہا کہ میں نے تجھے خرید لیا ہے، تو اب میرا غلام ہے۔ اس نے چیخنا شروع کر دیا کہ اللہ کی قسم میں آزاد ہوں، حر ہوں، غلام نہیں ہوں۔ چودھری نے کہا کہ ارے ارے، مجھے یہ سب پہلے ہی بتا دیا گیا ہے کہ تو یہی بولتا ہے کہ میں غلام نہیں ہوں۔
یہ معاملہ چل ہی رہا تھا کہ وہاں پر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچ گئے۔ نگران صحابی نے فوراً پکارا، اے امیر، مجھے بچائیے، مجھے بچائیے، یہ شخص مجھے غلام بنا کر لے جا رہا ہے۔ حضرت صدیق اکبر نے فوراً چودھری کو روکا اور پوچھا کہ یہ کیا معاملہ ہے؟ یہ شخص تو میرا ساتھی ہے اور آزاد ہے۔ چودھری نے کہا کہ حضرت، میں نے اسے خریدا ہے 500 درہم میں۔ حضرت صدیق اکبر نے فرمایا کہ یہ غلام نہیں ہے، یہ تو آزاد ہے، تمہیں کس نے بیچ دیا؟ چودھری نے اشارہ کیا کہ اس شخص نے بیچا ہے اور 500 درہم بھی میں نے اسے ہی دیے ہیں۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکرائے اور سارا واقعہ سمجھ گئے۔ چنانچہ حضرت صدیق اکبر نے اس صحابی سے پوچھا کہ بھائی یہ کیا ماجرا ہے؟ تو وہ صحابی کہنے لگے کہ اے امیر، مجھے شدید بھوک لگ رہی تھی، اس کی بہت منت سماجت کی کہ ایک روٹی ہی دے دو، لیکن اس نے ایک روٹی بھی نہ دی، تو میں نے بھی ایک مذاق کر لیا اور اس سے اپنا بدلہ لے لیا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکرانے لگ گئے اور حضرت صدیق اکبر نے چودھری کو 500 درہم بھی واپس کروا دیے اور نگران صحابی کو آزاد کروا دیا، اور پورا قافلہ اس واقعہ کی وجہ سے بہت ہنسا۔ بعد میں جب یہ واقعہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیان کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اتنا مسکرائے کہ چہرہ مبارک کو رومال سے چھپا لیا، اور جب کبھی یہ واقعہ یاد آتا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرانے لگتے اور صحابہ بھی بہت زیادہ ہنستے۔ ہمیں اس واقعہ سے درج ذیل سبق ملتے ہیں۔ نمبر 1، ایمانداری۔ نگران صحابی نے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حکم کی پابندی کی، چاہے اس میں اس کو کتنی ہی مشقت کیوں نہ اٹھانی پڑی۔ اپنے امیر کی جائز بات کو ماننا بے حد ضروری ہے۔ نمبر 2، خوش طبعی۔ صحابہ کے درمیان پاکیزہ مذاق اور خوش طبعی کی روایت بھی موجود تھی۔ ان کا ایمان بہت مضبوط تھا، لیکن اس کے باوجود کبھی کبھی وہ مذاق بھی کر لیا کرتے تھے۔ اللہ تعالی ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستو، یہ تھا آج کا ایمان افروز واقعہ۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ مزید ایسے ہی سبق آموز واقعات آپ تک مسلسل پہنچتے رہیں تو ہمارے چینل قصص الفلاح کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبا دیں اور نوٹیفیکیشن کو آن کر لیں۔ تو چلیے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔